بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم واقعہ اور اس واقعے سے حاصل ہونے والی عبرتوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، ایک تمثیلی واقعہ ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر کیا، اور اسی کے حوالے سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات حصہ 2 میں نقل کیا ہے۔ اور ایسا ہی واقعہ قلیلہ دمنہ جو مشہور کتاب عربی ادب کی ہے اس کے مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہ ایک تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ایک انسان کی زندگی اور موت اور آخرت کو سامنے رکھ کر وہ واقعہ ہے، بہت عبرت آمیز واقعہ۔ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ جنگل میں سفر کرتے کرتے اچانک اس کو شیر دکھا، اور پھر شیر نے اس کو دوڑایا، اس کا پیچھا کیا۔ وہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگا۔ جب شیر سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملی، کیسے بچے اس سے۔ اس کو اس جنگل میں ایک کنواں دکھا جو ویران پڑا ہوا تھا، تاریک کنواں تھا، اور اس جنگل کے دہانے پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس کی 2 شاخیں اس نے دیکھی کہ وہ کنویں کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ اس نے ان دونوں شاخوں کو پکڑا اور کنویں میں لٹک گیا اس شیر سے بچنے کے لیے۔ اب جب یہ کنویں میں لٹک گیا تو دیکھتا یہ ہے کہ کنویں کے نچلے حصے میں ایک اژدہا ہے، اندر ایک اژدہا ہے جو منہ پھاڑے کھڑا ہوا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ آدمی اوپر سے نیچے گرے اور یہ اس کو اپنا نوالا بنا لے۔ اب اوپر اس کو دکھ رہا ہے کہ شیر کھڑا ہوا ہے جو مجھے کھانے کے لیے بالکل منہ پھاڑے کھڑا ہے، اور نیچے اژدہا منہ پھیلائے کھڑا ہے۔ اسی درمیان اس کی نظر پڑتی ان ٹہنیوں پر جن کو پکڑ کے لٹکا ہوا تھا، تو دیکھتا ہے کہ ان ٹہنیوں کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، جن میں سے ایک کالا ہے، ایک سفید ہے۔ اب یہاں بھی اس کو موت دکھی کہ ٹہنیوں کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کٹ جائیں، لٹکا ہوا ہے اور وہ تیزی سے کاٹ رہے ہیں، تو اوپر بھی موت ہے، نیچے بھی موت ہے، اور جس ٹہنی کو پکڑے ہوئے لٹکا ہے وہ بھی کٹ رہی ہے۔ اب یہ بہت پریشان ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اسی درمیان اس کو ایک شہد کا چھتا دکھتا ہے، شہد کی مکھی کا چھتا دکھتا ہے جس میں سے شہد رس رہا ہوتا ہے۔ یہ اس میں انگلی لگاتا ہے، ہلکا سا زبان میں لگا کے دیکھتا ہے کہ کیا ہے، تو اس میں شیرینی جو ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کو بہت پسند آتی ہے۔ اب یہ بار بار اس میں انگلی لگاتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، بار بار اس کو کھاتا ہے، اور اس کی شیرینی اس کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر کھڑا ہے، نیچے اژدہا منہ پھاڑے جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، اور جس ٹہنی کو پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی کٹنے والی ہے۔ اس کو ہر چیز سے غفلت ہو جاتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف اس کو شہد کی لذت کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کو جو بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے تھی اژدہے سے، شیر سے، اور اس ٹہنی کو کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا تلاش کرنا چاہیے تھا، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد، جو ایک تمثیلی واقعہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو منطبق کیا ہے انسان کی زندگی پر۔ فرمایا کہ یہی ایک انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ جو شیر ہے وہ موت ہے، جو ہر انسان کو دوڑا رہی ہے، اور جو قبر ہے، جو کنواں ہے، اس کے اندر جو اژدہا ہے، وہ قبر کی مثال ہے کہ قبر ہے، وہ قبر کا عذاب ہے جو انسان کا انتظار کر رہا ہے کہ کب انسان قبر میں آئے اور اس کو وہ قبر مزہ چکھائے۔ اور وہ 2 ٹہنیاں جو اس نے پکڑ رکھی تھیں وہ عمر ہے، کہ انسان کی عمر گویا کہ 1-2 جو ہے وہ سہارا ہے جس کو پکڑ کے انسان جی رہا ہے، عمر حیات ہے۔ اور جو 2 چوہے بتایا کہ جو کاٹ رہے تھے ان ٹہنیوں کو، وہ دن اور رات ہے، کہ انسان کی عمر اسی دن اور رات کے جو ہے گردش سے پوری ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ تو پیچھے موت ہے، آگے قبر ہے، اور زندگی بھی ناپائیدار ہے، وہ بھی گزر رہی ہے۔
انسان کی زندگی کٹتی جا رہی ہے کہ کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ اور وہ شہد جو ہے وہ دنیاوی لذتیں ہیں کہ جس طرح وہ شہد کے چکر میں یہ سب کچھ بھول گیا کہ شیر سے بچنا ہے، اژدہے سے بچنا ہے اور ٹہنیوں کے کٹنے سے پہلے اپنی جان بچانا ہے، ویسے ہی انسان دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کو موت کی فکر ہے، نہ اس کو قبر کی فکر ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کی ناپائیداری کا خیال ہے۔ اس غفلت میں انسان جی رہا ہے۔ اب جب اس غفلت میں رہے گا تو اس کی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے اس شخص کی ہلاکت یقینی ہے، ویسے ایسا شخص جو دنیاوی لذتوں میں پڑ گیا، اپنی موت کی فکر نہیں کی، آنے والی جو زندگی قبر کی اس کے لیے تیاری نہیں کی، اور زندگی کو گزرنے سے پہلے اپنے لیے نجات کا سامان نہیں کیا، تو یہ زندگی انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ دنیا سے ناکامی کے ساتھ جائے گا۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور حقیقی ہے یا نہیں اس سے پرے نظر، اس سے جو ہے نظر ہٹا لی جائے تو اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کی سمجھ عطا فرما دے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے اور